بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ کی اہمیت۔ میت صدقہ کو کیوں ترجیح دیتی ہے؟ اگر وہ دنیا میں واپس لوٹا دی جائے تو، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا، اے رب، اگر مجھے تھوڑی دیر کے لیے واپس لوٹا دے تو میں صدقہ کروں اور نیکیوں میں شامل ہو جاؤں۔ سورۃ المنافقون۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عمرہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا۔ علماء نے کہا کہ میت صدقہ کی تمنا اس لیے کرے گی کیونکہ وہ مرنے کے بعد اس کا عظیم ثواب اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اس لیے صدقہ کثرت سے کیا کرو، بے شک مومن قیامت کے اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا۔ بے شک سب سے افضل صدقہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، کون سا صدقہ اجر و ثواب میں سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ صدقہ جو تندرستی کی حالت میں ہو جبکہ تو خود بھی مال کا حریص ہو، تجھے ناداری کا اندیشہ بھی ہو اور مالداری کی خواہش بھی ہو، نہ کہ تو صدقہ کرنے کے لیے اس وقت کا انتظار کرے کہ جب دم حلق میں آ جائے تو اس وقت وصیت کرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا لکھ دو، حالانکہ اب تو وہ از خود ہی فلاں اور فلاں کا ہو چکا ہے۔ صحیح بخاری 1419۔ صدقہ کی مختلف شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا صدقہ ہے، پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا صدقہ ہے، اپنے ڈول سے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے، ہر ملنے والے شخص کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ صدقہ کرنا چاہیں تو وہ ایک چھوٹی بات بھی، کسی کو اچھا مشورہ کرنا، کسی کی چھوٹی سی مدد کر دینا بھی بہت بڑا صدقہ ہے، اور صدقہ قیامت کے دن آپ کو بہت اچھا اس کے بدلے اجر ملے گا۔ اس لیے ہر روز اپنے دن کی شروعات صدقے سے کرنی چاہیے۔ پانی کا صدقہ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی سب سے افضل ہے۔ اس پر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے ثواب کے لیے ایک کنواں کھدوا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے گھٹنے میں ایک زخم ہے، 7 برس ہو گئے، ہر قسم کی دوا اور علاج کر چکا ہوں، کسی سے بھی فائدہ نہیں ہوتا، بڑے طبیبوں سے بھی رجوع کر چکا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس جگہ پانی کی قلت ہو وہاں ایک کنواں بنوا دو، مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ جب اس میں پانی نکل آئے گا تمہارے گھٹنے کا خون بند ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور گھٹنے کا زخم اچھا ہو گیا۔ فضائل صدقات 101۔ کسی غریب کو یا کسی راستے گزرتے انسان کو، مسلمان کو پانی پلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کی طاقت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکوالے کھاتی تھی، پھر اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ زمین تھامے رکھے، چنانچہ وہ ٹھہر گئی۔ تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر تعجب ہوا اور کہنے لگے، اے اللہ، آپ کی مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، لوہا۔ اس سے بھی سخت ہے؟ پوچھا، لوہے سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، آگ۔ پوچھا، کوئی آگ سے بھی زیادہ سخت؟ فرمایا، پانی۔ پوچھا، پانی سے بھی سخت کوئی چیز ہے؟ فرمایا، ہوا۔ پانی سے بھی زیادہ سخت ہے؟
پوچھا ہوا سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، وہ آدمی جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ عرش کا سایہ نصیب ہونے والے 7 قسم کے افراد میں سے ایک وہ بھی ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا تو بائیں ہاتھ تک کو خبر نہ ہوتی۔ اس لیے کسی کو دکھا کے صدقہ دینا وہ صدقہ نہیں ہوتا۔ اس لیے صدقہ ایسا دینا چاہیے جو آپ کی بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے یا آپ نے کیا صدقہ دیا ہے۔ صدقہ کی برکت۔ بنی اسرائیل کا ایک راہب گرجے میں 60 سال تک عبادت کرتا رہا۔ ایک روز اس نے گرجے سے زمین کو دیکھا تو وہ اسے بہت اچھی لگی، جس کی وجہ سے زمین پر چلنے کی اس کی تمنا ظاہر کی۔ راوی کہتا ہے کہ راہب ایک روز ایک روٹی لے کر گرجے سے نیچے زمین پر اتر آیا اور زمین پر چلنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک خوبصورت لڑکی پر اس کی نظر پڑ گئی، حتیٰ کہ وہ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکی پر فریفتہ ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ موت و حیات کی کشمکش میں ایک سائل نے اس سے سوال کیا تو اس راہب نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ پھر اس کی 60 سال عبادت اور اس کے ایک گناہ کا وزن کیا گیا تو وہ ایک گناہ 60 سال کی عبادت پر غالب آ گیا۔ پھر اس کی آخری نیکی سائل کو روٹی دینے والی لائی گئی اور اسے اس کی 60 سال عبادت کے ساتھ شامل کر کے اس کا وزن کیا گیا تو اس کی عبادت اس کے ایک گناہ پر غالب آ گئی۔ اس لیے ساری زندگی آپ گناہ کرتے رہیں اور ایک بھی نیکی آپ کے کام آ سکتی ہے۔